أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان اس بات کا، تدخل الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم اور ابھی تک نہیں آئیں تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مستہم البأساء پہنچی ان کو مالی پریشانی، والضراء اور بدنی پریشانی، وزلزلوا اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ کہا اس وقت کے رسولوں نے، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب نبوت کا اعلان فرمایا تو رب تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور قیامت کا عقیدہ بتایا، اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہوئی۔ چند آدمیوں کے سوا کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، اور جو آدمی مسلمان ہوئے ان کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ان میں سے بعض شہید ہو گئے، بعض کے ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر گلیوں میں اور سڑکوں پر کھینچا گیا، بعض کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے اوپر چڑھ جاتے، غرض ہے کہ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کا چچا بہت سخت آدمی تھا، اس نے کہا کہ لڑکے کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت زبیر بن عوام نے فرمایا کہ چچا جان، یہ کلمہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو پڑھنے والی چیز ہے۔ تو چاچے نے دیوار میں لمبی لمبی کیلیں ٹھونک کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس طرح لٹکا دیا ان کو۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے اپنے غلاموں و نوکروں کو کہا کہ خشک غلاظت لے آؤ۔ وہ خشک غلاظت لے آئے، اس کو جلا کر اس کا دھواں حضرت زبیر بن عوام کی ناک میں دیا گیا۔ ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا، ان کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن یہ لوگ بڑے صبر والے تھے اور بڑی ہمت والے لوگ تھے۔ شکر کرو کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھا ہے، ہمیں ایسی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا، ورنہ ہم میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو صف میں لپیٹ کر سریے کے ساتھ لٹکا دیا اور گھر کے افراد پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی ان کو کھانا پینا نہیں دے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ مگر وہ بڑی ہمت والے لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ڈگمگایا۔ اور پھر ہجرت کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اپنا گھر بار، کاروبار، اپنی برادری چھوڑ دینا، پھر دشمنوں کے ہاتھ میں سب کچھ دے کر چلے جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر مسلمانوں کو بدر میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اس کے بعد احد میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، 70 آدمی شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پھر غزوہ خندق میں جو مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑیں، ان تکلیفوں کو دیکھ کر بعض مسلمان گھبرا اٹھتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم،
اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئیں مثل الذین، ان لوگوں کی مثالیں، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر ایسی ایسی تکلیفیں آئی ہیں کہ جس طرح کی تکلیفیں ان پر آئی تھیں ابھی تک وہ تکلیفیں تمہارے اوپر نہیں آئیں۔ تکلیفیں برداشت کرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی، کیونکہ جنت بڑی قیمتی چیز ہے، اور جو بڑی قیمتی چیز ہو، جو بہت اعلیٰ اور عمدہ چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، ان کا آقا تھا امیہ بن خلف، یہ بڑا ظالم آدمی تھا اور سخت گیر تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پیاسا رکھتا اور مارتا اور کہتا کہ کلمہ چھوڑ دے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جس طرح ہمارے ہاں کیکر کا درخت ہوتا ہے کہ اس کا کوئلہ جو ہے وہ دیر تک جلتا رہتا ہے، اسی طرح عرب میں ایک درخت تھا جس کو غزاہ کہتے تھے، غزاہ۔ اس کے کوئلے جلا کر حضرت خباب بن ارت کا کرتا اتار کر ان کو ننگے بدن، ان کی پیٹھ جو ہے جلتے ہوئے کوئلوں سے لگا دیتا تھا اور ان کی چھاتی پہ چڑھ جاتا تھا۔ دیکھیں آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عمل تو دور کی بات ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے خون جاری ہو جاتا، کمر سے رطوبت نکلتی، اس خون سے اور رطوبت سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ کمر میں حضرت خباب بن ارت کی کمر میں گڑھے بن گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں چادر لپیٹ کر اپنے سر کے نیچے چادر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہنے لگے کہ حضرت میرا آقا بڑا ظالم ہے، امیہ بن خلف مجھے کوئلوں پر لٹا کر میری چھاتی پر کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیتا۔ حضرت دیکھیں میری پیٹھ پر کیسے زخم آ گئے ہیں، گڑھے پڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب تم میرے امتی ہو، تم سے پہلے ایسے ایمان والے لوگ گزرے ہیں کہ ان کو ناف تک زمین میں گاڑ کر ان کو آری کے ذریعے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا، ایک آدمی اس طرف بیٹھتا، ایک آدمی اس طرف بیٹھتا، ظالم آری چلا کر دو ٹکڑے کر دیتے تھے، ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف گر جاتا تھا۔ آج ہے کوئی اس کا تصور کرنے والا؟ فرمایا کہ ایسے بھی ظالم لوگ تھے کہ لوہے کی کنگیاں انہوں نے بنا رکھی تھیں اور وہ مسلمانوں کو کلمہ چھوڑنے کا کہتے تھے کہ آپ لوگ کلمہ چھوڑ دیں۔ جو کلمہ نہیں چھوڑتا، جو کلمے پر پختہ رہتا تھا، ان لوہے کی کنگیوں سے ان کا گوشت ادھیڑ دیا کرتے تھے۔ اس طرح لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے، ہڈیاں رہ جاتی تھیں، مگر کلمہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح سورۃ البروج میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ کا ایک بھٹا تیار کیا اور تمام جو ایمان والے لوگ تھے ان کو سب کو پکڑ کر لایا گیا، اور اس بھٹے کے ارد گرد وزیروں، مشیروں اور جو اہلکار تھے وہ سب کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک ایک آدمی کو آگے کر کے جو ایمان والے تھے ان کو کہا گیا کہ کلمہ چھوڑو نہیں تو تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، کلمہ چھوڑو ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی بھی کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، ایک ایک کر کے سب کو آگ میں اس نے ڈال دیا گیا، وہ سب جل جاتے، پہلے کو، دوسرے کو، پھر تیسرے کو، مگر کوئی آدمی بھاگا نہیں۔ ایک عورت نے اپنا دودھ پیتا بچہ چھاتی سے لگایا ہوا تھا، اس سے بچہ چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ ظالمو، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تم نے آگ میں ڈال دیا ہے، کلمہ تو میں نے پڑھا ہے۔ اتنے میں اللہ پاک نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس آگ کی خندق میں گرے ہوئے بچے نے کہا کہ ماں تو حق پر ہے، تو گھبرا نہیں، یہ بظاہر یہ آگ ہے لیکن حقیقت میں یہ جنت ہے، تو اس میں چلی آ۔ اس عورت کو بھی انہوں نے اٹھا کر اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ یہ چیزیں آج کے دور میں ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی، مگر وہ بڑے پختہ اور مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ ہمیں تو آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو لوٹے بن جاتے ہیں، یعنی لوٹے کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں ہیں، اس واسطے ہم پر زیادہ سختی نہیں آتی۔ ان لوگوں کو پر سختیاں آئیں، انہوں نے برداشت کی، جان دے دی مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ گرفتار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہرقل روم کی فوجوں نے انہیں گرفتار کر لیا، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، کچھ اور ساتھی بھی ان کے گرفتار ہوئے، ایک سے ہرقل انٹرویو لے رہا تھا، ان کو حضرت عبداللہ کو ہرقل روم نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت اور وجیح آدمی ہے اور بات بھی بڑے سلیقے سے کرتا ہے اور صحت مند نوجوان ہے، قد و قامت بھی خوب ہے، تو ہرقل روم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ نوجوان عزیز، میں ہرقل روم ہوں، مجھے قیصر میرا لقب ہے، میں تجھے پیشکش کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا اور تو جو عہدہ کہے گا تجھے وہ عہدہ عطا کروں گا، تو وزیر بننا چاہے، کچھ بھی بننا چاہے گا، میں تجھے بنا دوں گا، یعنی اپنے ملک کا سب سے بڑا عہدہ تجھے دوں گا، مگر شرط یہ ہے تنصر کا، تو عیسائی ہو جا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہرقل تو دوبارہ کہے تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی تو فرمایا کہ تو صرف روم کا بادشاہ ہے، خدا کی قسم والذی نفسی بیدہ، اگر جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو پوری دنیا کا بھی بلا شرکت غیر بادشاہ ہوتا اور تو وہ پوری دنیا کی بادشاہت میرے قدموں میں ڈال دیتا اور مجھے کہتا کہ تو ایمان چھوڑ دے، تو میں تیری بادشاہت کو ٹھکرا دیتا، ایمان چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑ رہے تھے، مقابلے میں لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے، مسلمہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، مسلمہ نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ حضرت حبیب ابن زید انصاری نے فرمایا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اس وجہ سے ہم تیرے ساتھ لڑتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا اور تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمہ نے کہا کہ تو اس طرح کر کہ تو مجھے نبی مان لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تیرے جوڑ کاٹ ڈالوں گا۔ حضرت حبیب نے کہا انت وذاک، تیرا جو جی چاہتا ہے وہ کر، لیکن میں اپنا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو مسلمہ نے پہلے ان کی یہاں کلائی کاٹی، پھر کونی سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، کندھوں سے کاٹا، یوں اس نے ایک جوڑ ان کا کاٹ ڈالا، لیکن حضرت حبیب نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کی سرداری اس وقت ان کے پاس تھی، انہوں نے خبیب سے کہا کہ برخوردار تو میرے ساتھ ایک سودا کر لے، وہ یہ کہ تو ایک لفظ کہہ دے، تیری رہائی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں تجھے رہا کروا دوں گا، اور وہ لفظ یہ ہے کہ تو صرف یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ آج میری جگہ پر محمد کو سولی پر چڑھایا جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ حالانکہ قرآن پاک کی روح سے اس طرح کا کلمہ کفر کہنا اپنی جان بچانے کے لیے جائز ہے، اگر حضرت خبیب کہتے تو ان کے لیے کوئی شریعت نے ان کو رخصت دی ہوئی تھی، وہ کہہ سکتے تھے، ان کے لیے کہنا جائز تھا۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ چچا جی تم نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، حالت کفر میں تھے اس وقت، وہ الفاظ دہرائے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اتنا کہہ دے کہ نعوذ باللہ میری جگہ محمد کو لٹکایا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو حضرت خبیب نے فرمایا کہ چچا جی یہ تو بڑے وزنی الفاظ ہیں، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری سولی کے بدلے میں اتنا ہو جائے کہ میرے محمد کو ان کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے کوئی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے، ہم موروثی مسلمان ہیں، ہم پیدا ہوئے تو مسلمان تھے، ہم نے اسلام کی کوئی خدمت ہی نہیں کی اور نہ ہم نے محنت کر کے اسلام قبول کیا ہے، ہم پیدا ہوئے تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین، مثالیں ان لوگوں کی،
خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں مستہم البأساء پہنچی ان کو مالی پریشانیاں والضراء اور بدنی پریشانیاں وزلزلوا اور ان پر ایسی زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ اس وقت کہ جو رسول تھے انہوں نے بھی فرمایا والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے بھی کہا جو ایمان لا چکے تھے متی نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا الا خبردار ثابت قدم رہنا ایمان نہ چھوڑنا ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ گو انہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دیں مگر اپنی جانیں قربان کر کے ایسا زبردست تاثر قائم کر دیا اور ان کے اس بہترین تاثر سے اسلام پھیلا، حق پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا، سمٹا نہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی تاثر کوئی قائم نہ کرتا، اگر وہ لوگ ایسی قربانیاں نہ دیتے تو اسلام یوں نہ پھیلتا بلکہ سمٹ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔